تو اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرتا. قرآن میں بھی ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا جبکہ اگر غلطی اگنورنس میں کر رہا ہے. توبہ جب قبول کرتا ہے تو سمجھ لی دوبارہ آپ کریں گے نہیں. تو اگر آپ نے یہ ایکسرسائز بھی رکھ لی, روزے بھی رکھ لیے, اور اس کے باوجود پھر کر لیا, تو پھر دوبارہ یہ پروسیس کریں آپ, پھر 3 دن کے روزے رکھیں منیمم, ورنہ 10 آدمی کو کھانا کھلائیں. مگر یہ میک شور کر لیں کہ آدمی کی ایکسیپٹنس, اللہ جب ایکسیپٹ کر لیتا ہے کوئی بھی کمزوری یا غلطی, وہ آدمی ریپیٹ نہیں کرتا. اور اس کے اگر آپ یہ آیت میں ایک اور بتا سکتا ہوں جہاں یہ لکھا ہے توبہ نہیں قبول کرتا, سورہ نساء 4 کی 17 اور 18, ان التوبۃ علی الذین یعملون السوء بجہالہ, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ اوپر ان لوگوں کی جو لوگ کر لیتے ہیں, عمل کرتے ہیں برائی جہالت کے ساتھ, ثم یتوبوا من قریب, پھر وہ لوٹ جاتے ہیں قریب سے, فاولئک یتوب اللہ علیہم, پس اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا, حکمت والا ہے. آگے لکھا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, اور ہرگز توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی, لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, جس نے برائیاں کی, عمل کے برے, حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ اس کی موت آ گئی, یعنی وہ کرتا رہا, معافی مانگتا رہا, پھر دوبارہ کرتا رہا, پھر معافی مانگتا رہا, پھر کرتا رہا, یہاں تک کہ موت آ گئی. قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, اور پھر کہتا اب میں معافی مانگتا ہوں دل سے, صحیح مانو گی. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, اور وہ نہیں اس نے الان, اور نہیں وہ لوگ مارے جائیں گے اور وہ کافر ہوں گے. اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما, وہ کہہ رہا اب میں مانگتا ہوں, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اس موت کے وقت جو مانگی توبہ, اس کو وہ قبول نہیں کر رہا. سمجھ رہے آپ, وہ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, اور وہ مر جائے کفر کی حالت میں, مانگ تو رہے معافی, لیکن کفر کی حالت میں مارا ہے, کیونکہ اس نے زندگی بھر جو لائف کا سپین ہے اس میں تو وہ غلطی کرے جا رہا ہے نا. تو توبہ یاد رکھیں وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا, 10 آدمیوں کو کھانا کھلایا, 3 دن کے روزے رکھے, یا کپڑے پہنائے, یا کوئی غلام آزاد کیا, ان میں سے کوئی بھی ایک کام کر کے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی, اور دوبارہ نہ کریں آپ. اور وہ جو چیز آپ نے, جیسا بھی آپ نے پوچھا کہ غلطی کر لی, لڑائی کر لی رمضان میں, تو وہ رمضان والی آیت والی جس میں لکھا ہے کہ لڑائی نہ کرو, وہ یاد کر کے آپ نماز میں دہرائیں اور یہ آیت کے اوپر عمل کریں. تو جو بھی آپ کو پتہ ہو کہ یہ چیز میں غلط کر رہا ہوں, تو اس سے ریلیٹڈ آپ نے چیز کرنی ہوتی ہے, تو آئیڈینٹیفائی کرتے جائیں. اس طرح آپ کی نماز میں وہ آیت دہرائیں گے جس میں جو جیسے لڑائی کرنے کا تھا آپ کا سوال, تو وہ اللہ معاف کر دے گا. اور معاف کرنے کی پہچان ہے کہ ریپیٹ نہ کریں آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ کیا عورتیں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں؟ اچھا, یہ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں. اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو وہ مرد کا, اللہ کہہ رہا ہے مردوں کو مباشرت نہیں کرو, وہ اعتکاف میں بیٹھ رہی ہیں. اصل میں قرآن مجید میں تو جمع کا سیکھا ہے, اور میں نے سچ کہیں دیکھا نہیں, مطلب مسجد حرام میں اگر بیٹھی ہو, یا مسجد نبوی جو اللہ کا گھر ہے, وہاں پر اصل میں ایسا اعتکاف ہوتا ہے کہ آپ کچھ عرصے کے لیے کچھ ٹائم, مسجد حرام کی اور مسجد نبوی کی میں بات کر رہا ہوں, وہاں کچھ عرصے کے لیے ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں مطلب 3 گھنٹے 4 گھنٹے مسجد میں ٹھہرا ہوں, یا دوپہر کو یا رات کو. تو وہاں عورتیں مرد پتہ نہیں اتنی جگہ ہوتی ہے, وہاں خوب لیٹ کے سو رہی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, مطلب جب نماز کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو آپ کا پیریڈ ہے اس میں آپ نے اعتکاف کر لیا. لیکن عورتوں کے ساتھ اور بھی بہت سی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کنٹینیو نہیں کر سکتی. گھر پہ نہیں کر سکتی؟ نہیں, گھر پہ نہیں. قرآن میں کہیں پر بھی اعتکاف جو ہے گھر پہ نہیں ہے. اعتکاف جو ہے قرآن میں مساجد ہے, مرد ہو یا عورت ہو, مسجد کی بات ہے. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا مسجد کے اندر. اور میں آپ کو آیت پڑھی تھی, میں نے مسجد لکھا ہوا ہے وہاں, یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر اس کی آیت میں, وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, اور تم مباشرت نہ کرو جب تم عاکف ہو اعتکاف میں. کہاں پر؟ فی المسجد, مساجد میں. تو گھر میں نہیں ہو رہی ہے اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تراویح فرض ہے عورتوں پہ یا کنڈیشنل ہے؟ نہیں, عورتیں مرد میں کوئی تراویح میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ, میں نے عجیب بات ہے, تراویح اللہ تعالیٰ نے مرد اور دونوں کے لیے بنایا نا. اسی طرح حج میں تو عورتیں مرد جاتی ہیں, عمرہ کرتی ہیں عورت مرد جاتے ہیں, 7 چکر طواف کرتے ہیں عورت مرد کرتے ہیں نا, اور جناب صفا مروہ کرتے ہیں عورت مرد کرتے ہیں. وہاں سے پھر مینا جاتے ہیں عورت مرد جاتے ہیں, مزدلفہ جاتے ہیں عورت مرد جاتے ہیں, عرفات جاتے ہیں مرد عورت جاتے ہیں. ہر چیز کنکریاں تک مار رہی ہیں عورتیں, مرد عورت گنجی نہیں ہو رہی. اسی طرح تراویح نہیں پڑھ رہی. کیوں نہیں پڑھ رہی؟ بالکل پڑھنا ہے, جیسے مرد پڑھنا ہے ایسے عورتیں پڑھیں, سوائے ایک اسپیشل کنڈیشن عورتوں کی جس میں وہ چیز ایکسکلوڈڈ ہے, صلاح. لیکن حج ایکسکلوڈ نہیں. حج میں یاد رکھیں, حج میں کیونکہ حج جو ایکچوئل حج ہے
وہ ٹریولنگ ہے مسجد حرام سے مینا، مینا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر واپس مینا، اور پھر مینا سے مکہ. یہ ٹریولنگ جو ہے نا یہ کر سکتی ہے اس کنڈیشن میں بھی، تو اس کے لیے خود اسپیشل انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے. حج جو بیسک ہے وہ یہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب، یہ 2 کی 189 میں آپ نے بتایا تھا کہ اور وہ تجھ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دے کہ وہ لوگوں کے کام کرنے کے لیے. تو میں کہتی ہم زندگی میں جو ہم کام کرتے ہیں وہ تو سورج کی کیلکولیشن سے کرتے ہیں، سورج. تو یہ کیا ہے، یہ بتا دیں. اچھا نہیں، ہمارے معاشرے میں اصل میں جو ایکچوئل جو ٹائمنگز ہیں، جو کام کرنے تو لیکن آپ کے مواقع وقت جو ہے وہ لونر کیلنڈر سے، لونر ٹائم سے، لونر ٹائم. آپ وہاں جائیں گے نا، وہی پھر مسجد رام، مسجد نبی جائیں تو وہاں 2 ٹائم بنے ہوئے ہیں. وہاں 2 ٹائم گھڑیاں بھی لگی ہوئی ہیں، اور مسجد رام میں بھی لگی ہوئی ہیں، مسجد نبی بھی لگی گھڑیاں، ان کے ٹائم الگ چل رہا ہوتا ہے. ایکچولی جو لونر ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے وہ آفٹر سن سیٹ سٹارٹ ہوتا ہے، تو لونر ڈے کہلاتا ہے. مگر وہ سن کی سولر سے وہ رات کہلاتی ہے. عام سولر ڈے جو ہے وہ سولر ڈے جو کہلائے گا وہ کیا نام ہے، فجر کی نماز کے بعد دن شروع ہو گیا ہے نا. لیکن جو لونر ڈے ہے جس کو ہم کہتے ہیں 27ویں شب، یعنی جیسی مغرب ہوئی تو ان کا دن شروع ہو گیا. چاند کا جو دن شروع ہو جاتا ہے وہ ڈے کہلاتا ہے. تو یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہاں پر جب جاتے ہیں تو کیونکہ ہم جو حج عمرے کر رہے ہیں، حج یا یہ کیا نام ہے، رمضان ہے یا حج ہے، یہ اس کے ٹائمنگز اس سے ہیں، تو اس کے ٹائمنگز الگ ہیں. تو وہاں پر دیکھیے مائیگریشن جب مسجد رام سے لوگ جاتے ہیں، مسجد رام سے جاتے ہیں وہاں پر مینا میں، تو وہ صبح فجر کی نماز کے بعد شروع کرتے ہیں. حالانکہ وہ رات کو مغرب کے بعد شروع کرتے ہیں، رات کو مغرب کے بعد وہ حج کے لیے روانہ ہو جائیں اور اس کے لیے مینا کے لیے. لیکن عام طور پہ جو میجورٹی لوگ ہیں وہ دن کے روز فجر کی نماز کے بعد شروع کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ سورج سے چل رہا ہے. ہاں، لیکن قرآن کے حساب سے وہ رات کو جا سکتے ہیں. جیسے کہ ہم لوگ گئے تھے، میں بھی گیا تھا پچھلے سال، تو رات کو ہم لوگ گئے، ہمارا کیراوان جو تھا رات کو شروع ہو گیا. آفٹر مغرب عشاء کی نماز کی ہم نے صلات کی مسجد رام میں، اور ہم نے اپنے کیراوان موو کر دیا تھا. تو وہ اس لیے کہ ہمارا تو مغرب دن بدل گیا. سولر سسٹم سے کیا ہو رہا ہے، وہ رات کے 12 کے بعد بدل رہے ہیں، رات کے 12. اور جو لونر ٹائم جو ہے وہ جیسے ہی سن سیٹ ہوا لونر ڈے سٹارٹ ہو گیا. تو مغرب نماز جو ہے سولر کے حساب سے تو وہ تھرڈ نماز ہے، فجر ظہر عصر مغرب 4. لیکن ویسے لونر سے وہ فرسٹ نماز ہو جائے گی. لیکن کیونکہ نمازیں جو ہم سولر سے لے رہے ہیں، لونر سے لیں گے تو سولر سے نماز جو لیں گے وہ فجر پہلی ہوگی. لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ کام کرنے کے تو نہیں، جتنے اوقات ہم یہ سمجھے، جتنے بھی اوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے، سال جو بنایا قرآن مجید نے اندر جو سال بنایا وہ لونر کا بنایا. اور ہمارے یہاں اس کو دیکھیے سولر کے اندر کوئی غلطی بھی ہے، کچھ وہ 28واں ہو جاتا ہے ایک مہینہ، جس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے اس کو. تو زیادہ ایکیوریٹ جو ہے وہ لونر لیپ ایئر آ جاتا ہے، پھر لونر جو ہے وہ زیادہ ایکیوریٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو بنایا، اسی میں محترم مہینے بنایا. لیکن میں تو کہہ رہا ہوں دونوں مہینے جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن وہ آپ کر سکتے ہیں. ویسے دیکھا جائے تو میری ایک سال میں کتنے دن کا فرق پڑ جاتا ہے، سوری ایک سال 3 دن 10 دن کا پڑتا ہے نا. تو اگر آدمی 40 سال کا ہو، اس کی کیا ہو گئی، 41 سال کا ہو گیا نا. تو آپ سمجھ لیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لونر حساب سے 1-2 سال بڑھے، لونر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید میں ایک عجیب سی بات ہے، ایک آیت ہے سورہ کہف کے اندر، اس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ سورہ کہف کے جو لوگ تھے وہ 300 سال رہے تھے پلس 9 ایئرس، باقاعدہ سے لے کر 300 سال مزید 9. تو اب اگر آپ اس کو سمجھے 300 سال تو وہ 16 کے ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس کو لونر سمجھیں گے تو وہ 309 سال ہو جائیں گے. ہاں، تو آپ کا جو سوال ہے، پہلے یہ سوال میں بتایا جو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زیادہ ایکیوریٹ ٹائم جو اللہ نے بتایا وہ ہم کو لونر بتایا. شیخ صاحب، جس طرح ہمیں پتہ چلا کہ محترم مہینے میں لڑائی نہیں کرنی، تو یہ اب جس طرح ہمیں آیت کی وضاحت ہوئی تو یہ ہم کیا کسی سے شیئر نہیں کر سکتے؟ رمضان میں نہیں کر سکتے نا، بالکل نہیں کر سکتے. نہیں دیکھیں لڑائی کے چانسز آیت بتانے لڑائی ہو جائے گی کیا؟ اگر آگے جس طرح ہم بتائیں اس کو یہ محترم مہینے تو یہ ہے، تم یہ سمجھ. لڑائی تو ہوتی ہے آپ کی اپنی پرسنل ایگوز یا فیلنگز ایموشنل آ گئے. آیت تو ابھی ایک طرف رکھیں آپ،
صحیح. آپ کے میاں بیوی تو بہت ہی لڑائی، مطلب گھر میں تو سب میاں بیوی اور سب سے تو پہلے اندر ہی لڑائی ہوتی ہے، بہن بھائی میاں بیوی، گھر میں باہر تو بعد میں لڑائی ہوگی نا. تو بیگم صاحب نے کچھ بات کہہ دی ایسی ویسی، آپ نے کچھ کہہ دی، اب وہ لڑائی ہو گئی. ابھی جو لڑائی ہو گئی تو اس میں آیت کا ذکر ہی نہیں ہے. وہ تو مطلب یہ ہوا کہ تم نے کھانا نہیں پکایا، نمک نہیں کیا، تم نے یہ کیا، تم یہ خیال نہیں رکھتے، فلانا چاہیے، یہ بات ہے. اس پہ آیت کا کہاں ذکر ہے؟ تو لڑائی آیات بتانا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. رمضان میں تو قرآن سن رہے ہیں آپ، آیتیں سن رہے ہیں، آیتیں شیئر بھی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں دیکھا کہ وہاں سے کوئی بات ٹیڑھی بڑنگی شروع ہوئی تو آپ خاموش سے ایک طرف ہو جائیں. صحیح. بلڈ پریشر تھا تو گولی کھا لیں، لیکن لڑائی نہیں کرنی ہے، یہ خیال کریں آپ. لڑائی تو ہر آدمی تلا ہوا ہے کہ میں لڑائی کر لوں رمضان میں. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، سمجھ رہے؟ آیات بتانے کو تھوڑی میں منع کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. شیخ صاحب یہ اس لیکچر کی جو بیسک آیت ہے سورہ بقرہ کی 194، اس میں ایک ذرا سی وضاحت ہے. یہ اس میں ٹرانسلیشن آپ نے کی ہے محترم مہینے کے ساتھ. اچھا، قرآن میں اسی آیت کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ محترم مہینے کے بدلے میں ہے. تو یہ میں تھوڑی سی کنفیوژن، ذرا اس کی کلیئرٹی چاہ رہا تھا. اچھا دیکھیے، انہوں نے کہا ہے کہ سورہ البقرہ 2 اس کی 194 آیت ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام. محترم مہینہ جو ہے وہ محترم مہینے کے ساتھ ہے. میں نے اس کا عربی میں اگر آپ دیکھیں گے، الشہر الحرام بالشہر الحرام، محترم مہینہ جو ہے محترم مہینے کے ساتھ ہے. تو با کے مطلب ہوتا ہے ساتھ، جیسے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم. لیکن کچھ ترجمہ لوگوں نے ایسا کیا ہوا ہے اس کا کہ محترم مہینہ کے بدلے میں محترم مہینہ ہے. کچھ اس طرح کا ترجمہ کیا ہوا ہے کچھ لوگوں نے کیا ہوا ہے. اب وہ محترم مہینہ بدلے میں محترم مہینہ کیا ہے وہ ان سے پوچھیں آپ کہ بھائی وہ ایک محترم مہینہ ہے، اس کے بدلے میں کوئی اور محترم مہینہ ہے. تو وہ جیسے محرم ایک محترم مہینہ، اس کے بدلے میں رجب ہو گیا، پتہ نہیں کیسے بدل میں ہوگا. یہاں اگر ساتھ رکھیں گے محترم مہینے کے ساتھ ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اگر اس کا ترجمہ آپ کریں محترم مہینے کے بدلے میں محترم مہینہ ہے تو عدل بدل ہو رہا ہے کہ جناب وہ ایک محترم مہینہ جو ہے محرم ہے، اس کے بعد رجب ہے، اور پھر جناب اس کے بعد ذوالقعدہ اور ذی الحج آ گیا. تو یہ الگ الگ پھیل گئے. لیکن اگر آپ اس آیت اور ایک سال کے اندر ایک سال میں انہیں چاروں، تو چاروں مہینے ایک سال میں اللہ نے رکھے، تو وہ جب ہی ہو سکتے ہیں جب آپ محترم مہینے کے ساتھ ترجمہ کریں گے اس کا، جو میں نے کیا ہوا ہے. جنہوں نے کیا وہی جواب دیں اس کا. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب، آپ نے بتایا کہ 4 محترم مہینوں کے اندر ہم قتل اور لڑائی نہیں کر سکتے. جی جی. تو باقی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم باقی 8 مہینوں کے اندر قتل اور لڑائی کر سکتے ہیں؟ ہاں، تو قتل آپ دیکھیں، وہی قتل کون سا والا قتل سمجھنا چاہ رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ میں خون بہاؤں، گردنیں کاٹ لوں، بکرے کو جیسے کاٹتے ہیں نا. اصل میں ہمارے معاشرے میں کچھ لڑائی کا بڑا شوق ہے، لڑائی پہ، اور پھر الٹیمیٹلی اور آگے بڑھ رہے ہیں کہ قتل وتل بھی کر دیں. دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے، قرآن ہے آپ کے پاس، قرآن دیکھیں آپ. ایک آیت پڑھتا ہوں میں آپ کے لیے، سورہ البقرہ 2 اس کی 84 آیت ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور جب ہم نے تم سے میثاق پکڑا کہ تم آپس میں خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے نفسوں کو اپنے دائروں میں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا، تم گواہ تھے. میثاق کہتے ہیں کووننٹ، ایک معاہدہ کہہ لیں آپ. تو اللہ کہے تم سے اللہ نے معاہدہ لے رکھا ہے کہ تم آپس میں کیا کرو گے، نہیں خون نہیں بہاؤ گے. تو آپس میں خون کیسے بہائیں گے آپ؟ ایک دوسرے کو قتل و غارت کر کے کریں گے نا. تو اس طرح قتل الاؤ نہیں ہے. قتل الاؤ کرنے کا طریقہ جو ہے قرآن میں ایک اور آیت میں بتاتا ہوں قتل کس طرح کرنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو پہلے سمجھیں. سورہ بقرہ کی 2 کی 54 آیت ہے، یہ نوٹ کر لیں آپ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم کے لیے، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا،
تم نے اجل کے ساتھ پکڑا، پس تم لوٹو اپنے رب کی طرف، پس اپنے نفسوں کو قتل کرو، یہ تمہارے رب کے نزدیک سے تمہارے لیے بہتری ہے، پس وہ تمہارے اوپر لوٹا، بے شک وہ لوٹنے والا رحم کرنے والا۔ اس آیت میں جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، پس تم اپنے نفسوں کو قتل کرو۔ تو یہ موسیٰ اسلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل کر لو، کیونکہ تم نے اب اجل کو جلد بازی کو پکڑ رکھا ہے، اجل کو پکڑا، بچے کو پکڑا، جو بھی اس کا ترجمہ ہے اس وقت، لیکن کوشچن یہ کہ آپ نے پکڑ رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کا اپنے نفس، موسیٰ السلام نے اپنے نفس کو قتل کر لو، تو کہ میں اپنے کو قتل کر لوں؟ میں اپنے نفس کو قتل نہیں کر رہا، تو سامنے والا آدمی کو کیوں قتل کر رہا ہے؟ اس کو بھی جس طرح میں اپنے نفس کو قتل اچھا آپ دیکھیے ایک اور طرح پھر کر رہا ہے، ایک اور آیت ہے سورہ توبہ 9 کے 111، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے نفوس، ان کی نفسیات کو، ان کے اموال کو خرید لیا، بے شک ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر سچا وعدہ ہے تورات، قانون اور انجیل میں اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرے گا؟ بس خوشیاں مناؤ اس سودے کے ساتھ جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا، وہ عظیم کامیابی ہے۔ اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ان کے نفوس کو خرید لیا۔ نفسیات میری یہ ہے کہ میری خواہشات، میری نفس خواہشات ہے، میری اپنی فیلنگز ہیں، اپنی ایموشنز ہیں، اپنی میری لائکنگ ہے اور ڈس لائکنگ ہے نا میری ایک، لیکن میں کب بکوں گا؟ جب اللہ تعالیٰ مجھے خرید لے گا، جب میں وہی کروں گا جو اللہ چاہے گا۔ اور اگر میں جیسے ایک چیز میں آپ مجھ سے خرید لیں تو آپ اپنی مجھے آپ چیز دے دیں تو آپ واپس لے سکتے ہیں مجھ سے؟ کوئی بھی چیز میں آپ سے خرید لوں، جب آپ نے کہا یہ چیز اتنے کہ میں نے آپ کو پیسے اب میں لے لی، اب میں لے کے جا کل نہیں میری چیز واپس کریں آپ، تو جب اللہ نے آپ کی نفسیات کو خرید لیا تو اب آپ کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ہوگا، اب وہی کریں گے جو اللہ چاہے گا۔ بک گیا میں، تو اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو بک جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، یا اللہ خرید لیتا ہے، تو وہ اللہ کی راہ میں لڑائی کرتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں لڑائی کر رہے ہیں اپنے نفوس کی، نفوس تو بیچا انہوں نے، اپنی نفسیاتی کو بیچا نا انہوں نے، تو اپنے نفوس کو قتل کرتے ہیں، پہلے لڑائی کرتے ہیں اپنے نفس میں، غلط خیالات آ رہے ہیں، غلط سوچ آ رہی ہے، غلط آ رہی ہے، اس کو لڑائی کرتے ہیں، اس کو پھر قتل کرتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ خالی قتل مطلب فزیکل قتل نہیں، نفسیات کو اس بات کو یا اس سوچ کو یا اس فیلنگز کو قتل کر دیتے ہیں جو غلط ہے، اس حد تک کہ وہ قتل ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھیں؟ اسی طرح سے دوسرے کو ایجوکیٹ کر کے آپ نے قتل کرنا ہے۔ فرض کریے میں ایک فرض کریے کسی چیز کے اندر اپنی زندگی کے اندر لڑائی کروں، لڑائی کرنے کے بعد میں اس کو قتل کروں، قتل ہو جاؤں، بظاہر تو میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے اس ایسپیکٹ کے اندر، ہے نا؟ اب ایک آپ ہیں، وہی ایسپیکٹ آپ کے ساتھ پرابلم کر رہی ہے، تو میں وہی آیت سے آپ کو بتاؤں آپ بھی اپنی نفس کو قتل کریں۔ تو یہ طریقہ کار جس طرح میں نے آپ کو بتا کے، تو آپ اگر میرے بتائے ہونے کے بعد آیت سے اپنے خلاف لڑائی کریں گے تو آپ قتل کریں گے اپنے نفس کو، اسی طرح جیسے میں نے قتل کیا۔ یہ ہے طریقہ قتل کرنا دوسرے کو، سمجھ رہے؟ اس طرح قتل نہیں کہ میں نے خون بہا دیا اس کا۔ تو جو لوگ اس طرح قتل کر رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ پہلے اگر قتل کرنے نکلے ہی ہیں تو پہلے اپنے خود قتل کر لیں۔ آپ سمجھیں نا اس بات کو؟ اگر ایسے ہی ہے کہ قتل کرنا ہی بہت ضروری ہے تو آپ اپنے کو قتل کر لیں آدمی۔ جی بات سر، یہ لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ فرمائیں کہ وہ نازل ہوا لیلۃ القدر میں وہ کیا ہے؟ کیونکہ لوگ تو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کوئی 27ویں شب کہہ رہا ہے، پھر وہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادات سے بہتر ہے، مطلب مشہور ہے معاشرے میں بڑی باتیں۔ پہلے تو آپ لکھ لیں آیتیں، میں بتاتا ہوں۔ سورہ 97 سورت ہے، اس کی 1 to 5، پھر 89 ہے 1 to 4، سورہ 97 جو ہے وہ قدر ہے، قدر سورت ہے 97 سورت اس کی 1 to 5، پھر سورہ فجر ہے 89 سورت ہے 1 to 4، پھر دخان ہے 44 سورت 1 to 5۔ اچھا، یہ 3 آیتیں ہیں جو کہ ایک دوسرے سے لنک اپ ہیں۔ تو پہلے تو آپ کھولیں، سب سے پہلے 44 سورت،
سورہ جو ہے یہ سورہ دخان ہے، 44 صورت ہے، اس کی 1 to میں نے 4 پڑھنی ہے. 1 تو حامی میں، اور آگے لکھا ہے نمبر 2 میں والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. والکتاب المبین، کتاب جو واضح ہے، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، لیل کہتے ہیں رات میں، مبارک رات میں اس کو نازل کیا. انا کنا منذرین، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہم فرق کرتے ہیں ہر امر کو جو حکمت والا ہے. اب اس آیت میں مطلب اس 2-3 آیت میں اس میں پتہ چل رہا ہے کہ ہم مبارک رات میں کتاب کو نازل کر رہے ہیں، مبارک رات میں کتاب کو نزول کیا جا رہا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، مبارک رات میں ہم نے اس کو نازل کیا. ایک آیت پتہ چل گئی. اب میں اس کو واپس اس کو کھلا رکھیے گا، سورہ 97 صورت ہے، اس کی 1 to 5. اچھا اب ہے یہاں پر لکھا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں تھا انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو مبارک رات میں کتاب کو. یہاں لکھتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مبارک رات بھی ہے وہ، اور یہاں لکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ وہ قدر والی رات ہے، قدر والی رات. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یعنی وہ رات جو قدر والی رات کیا ہے. وہاں تو اللہ نے کہا مبارک رات میں نازل کر دیا کتاب کو، مبین واضح کتاب کو ہم نے، یعنی ایسی رات میں جو کہ مبارک رات ہے اس میں ہم نے نازل کیا کتاب کو. یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم نے نازل کیا قدر والی رات میں، قدر والی رات میں، تقدیر والی رات میں، مقدر والی رات میں. اور پھر کہتا ہے کہ تم کیا جانو وہ رات کیا ہے، مقدر والی رات. لیلۃ القدر، مقدر والی رات، خیر من الف شہر، وہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے. وہ رات جو ہے وہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے. اس کے کتنے سال بن جائیں گے؟ 83 ایئرز اپروکسیمیٹ بن جائیں گے. یعنی کہ کتاب کا نزول ایک جگہ لکھا ہے سورہ دخان میں مبارک رات میں ہوا، پھر یہاں پر ہم کہیں گے بے شک اللہ نے رات میں نازل کیا جو کہ قدر والی رات ہے. اور قدر والی رات کو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم کیا جانو وہ قدر والی رات کیا ہے، یعنی تم کیا جانو وہ مقدر والی رات کیا ہے. پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ مقدر والی رات جو ہے وہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے. اور آگے لکھا ہے تنزل الملائکہ، نازل ہوتے ہیں فرشتے، والروح، اور روح نازل ہوتی ہے، فیہا، اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّ مِنْ كُلِّ امر، اس کی اپنے رب کی اجازت سے ہر امر سے. تو اب یہ ہوا کہ اس رات کو 2 باتیں پتہ چل رہی ہیں. ایک تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور دوسری بات یہ اس رات میں ہو کیا رہا ہے، فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور روح نازل ہو رہی ہے. فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور روح نازل ہو رہی ہے. اور روح کیا ہے؟ اس کتاب کی آیات کی سینس، ایسنس. یہ جو راتیں ہیں جس کا 10 رات کا، میں ایک بار اس کو ابھی بتاتا ہوں، 10 راتوں کو میں اور بتا دوں آپ کو. جو دوسری آیت میں نے بتائی تھی سورت نمبر، وہ تھا 89 سورت. اس کی ہے سورہ فجر، یہ اس کی پہلی آیت ہے والفجر، بس والفجر، ولیال عشر، والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. قرآن میں 10 راتیں آئی ہوئی ہیں، 10 راتوں کی قسم ہے. والشفع والوتر، اور قسم ہے ایون اینڈ آڈ، دونوں کو کہہ رہا ہے، ایون ہو یا آڈ ہو، ایون اینڈ آڈ، تاک اور جف. واللیل اذا یسر، اور وہ رات جب گزر جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے. یہ یہاں پر آ گیا. اب یہ 3-4 میں نے آپ کو آیتیں ریفرنس نہیں بتایا، کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. کتاب کو نزول ہو رہا ہے مبارک رات میں، وہ دخان میں پڑھا تھا ہم نے. لیلۃ القدر کے اندر پڑھا ہم نے، اس سال قدر والی صورت میں پڑھا. وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا
مقدر والی رات میں. اور مقدر والی رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. بہتر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں فرشتے اور روح نازل ہوتی ہے, اس کتاب کی روح. کتاب میں آپ کے ہاتھ میں دے دوں, کیا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ جب کتاب کی آیات کی آپ جو سنتے ہیں, جب آیت کی ہمیں سینس پتہ چلتی ہے, آیات کی سینس, ایسنس, اس کو کہتے ہیں روح. روح کے عربی میں روح کے معنی اردو لینگویج میں یا اردو میں بھی روح ہے. اس کی روح کو سمجھیں, آپ اس آیات کی روح کو سمجھیں, اس آیت کی بات سمجھیں, اس کی ایسنس کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس رات کو یعنی مقدر والی رات کو یا مبارک رات کو کتاب نازل کرتا ہے, اور فرشتے لاتے ہیں اس کی روح کو, سینس کو نیچے. اور جس کو وہ سینس مل جائے کسی بھی آیت کی, پوری کتاب کی بات نہیں, کسی بھی کتاب کی کسی کو کتاب کی سینس پتہ چل جائے, وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ ایک آدمی 1000 مہینوں تک بیٹھا سر پھوڑتا رہا, اس کو سمجھ میں نہیں آیا. لیکن ان 10 راتوں میں اس کو وہ سینس مل سکتی ہے, جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور 10 راتوں میں زیادہ چانس ہے, جس میں اللہ نے کہا کہ وہ جفت بھی ہو سکتی ہے اور طاق بھی ہو سکتی ہے, اور رات گزر جاتی ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آخری 10 راتوں پہ آپ اعتکاف کرتے ہیں لوگ, کیونکہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کسی بھی کتاب کو یا کسی بھی بات کو پڑھنے کے لیے آپ کو فل کنسنٹریشن چاہیے. عام پڑھائی کو لے لیں آپ, ساری چیزوں سے کٹ آف ہو کے آپ پڑھتے ہیں, امتحان ہو رہا ہے, امتحان کسی چیز کا دے رہا ہوتا ہے آدمی, تو مختلف چیزیں اس کے ارد گرد جو ہوتی ہیں اس کو آہستہ آہستہ کٹ آف کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے پڑھنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے. اسی لیے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے, قرآن کا نزول ہو رہا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مزمل کے اندر, پڑھا تو نہیں, میں نے بتایا نہیں, میں کہ مزمل جو ہے وہ 20 اس کی صورت ہے, اس کی 73 صورت کی مزمل کی 20 آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں. اب کیا ہوا کہ جب آپ نے قرآن سنا تراویحوں میں, یا آپ نے ان راتوں کو بیٹھ کے غور کیا, تو جب بھی کسی آیت کی سینس آپ کو واضح ہوئی تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 80 اوکے, تھینک یو, السلام علیکم. روح سمجھنے کے لیے آیت کی, لیکن اللہ تعالیٰ ان راتوں میں آپ کو سینس دے دیتا ہے اگر آدمی سنسیئرلی اس کے لیے تقدو کرے. تو یہ جو ہے, یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مبارک رات میں اس کو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے, مقدر والی رات میں نازل کیا, اور کہا کہ تم کیا جانو مقدر رات کیا ہے. مقدر والی رات یہ ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں, یعنی فرشتے جو ہیں اس آیاتوں کی سینس کو لے کے نازل ہوتے ہیں, اور جو سینس مل جائے وہ ایسا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس کے لیے. یہ اس کی ایسنس ہے, اور آخری 10 راتوں میں اس کا ذکر ہے. یہ ایک سوال ہے بردر, آپ مائک لے لیں, بردر ٹورانٹو سے جو ہیں, آپ مائک لے لیں, اپنا سوال پوچھ لیں. شکریہ. السلام علیکم شیخ صاحب, میرا نام اسحاق ہے. مجھ سے آپ سے یہ سوال پوچھنے ہیں کہ جو لڑائی اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں رمضان میں نہیں کرنی ہے, پورے 4 مہینوں تک نہیں کرنی ہے, یا آرگیومنٹ میں اس میں مجھے یہ سمجھ میں آئی ہے کہ اس میں آپ آرگیو بھی نہیں کر سکتے, تو یہ پورے 4 مہینے تک آرگیو نہیں کرنا. اس کے بعد ایک دوسرا سوال بھی ہے. شکریہ. لڑائی جو ہے بیسیکلی یہ 4 مہینے تک آپ اس کو کوشش کریں, لڑائی نہ لڑیں آپ. خالی آرگیومنٹ نہیں ہے, ایسا میں لڑائی تو آرگیومنٹ سے سٹارٹ ہو کے آگے تک بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو ہے, یہ لڑائی کا صرف قانون جو ہے, جس کو میں نے کہا تھا حرمت کے تعلق ہے. رمضان کے اندر جو باتیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے, جیسے روزے ہیں وہ آپ نے حج میں نہیں رکھنے, ایک بات ہے. لیکن ایک اور کنڈیشن میں حج کے اندر رکھنے کے کوئی اور کنڈیشن قرآن میں وہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر تمہارے پہ وہ نہ ہو تو 10 روزے رکھ دو, وہ ایک الگ سلسلہ ہے. لیکن جس طرح ہم روزے یہاں رکھ رہے ہیں وہاں روزے نہیں رکھ رہے ہیں. یہاں رفع رات کو بیوی کے ساتھ کر رہے ہیں, وہاں نہیں کر رہے, وہاں بحث و مباحث ہے. لیکن لڑائی ایک ایسی چیز ہے جو چاروں میں کانسٹنٹ ہے. وہ آپ تعلق میں محترم مہینہ ایک محترم مہینے کے ساتھ ہے, اس کے حرمات جو حرم کے جو مہینے وہ ایک دوسرے سے اس کا وہ ہے تعلق, تو وہ آپ کو ہر مہینے میں اس کا خیال رکھنا ہے. تو حرمت کے مہینوں کے اندر آپ نے لڑائی نہیں کرنی all the 4 months. باقی چیزوں میں تھوڑی ویریشنز ہیں. سوال یہ ہے کہ جیسے رمضان ہے اور عید ہے, اس کا تعلق بھی چاند سے ہے, تو جیسے اگر آپ کو چاند نہیں دکھتا ہے
यूजली इसी वजह से यहाँ कनाडा में भी 2 ईदें होती हैं, एक दिन एक होती है और उसके नेक्स्ट डे दूसरी होती है। तो उस सिलसिले में हम कैलेंडर से मदद ले सकते हैं, जैसे उन्होंने कैलेंडर बनाए हुए हैं, जैसे यहाँ पे चैनल्स हैं वो बताते हैं कि चांद अब निकलेगा, इस दिन इस टाइम पे निकलेगा, तो हम उससे मदद ले सकते हैं ईद करने में या रोज़े रखने में। शुक्रिया। असल में जो कैलेंडर है, कैलेंडर में तो एक आपको डेट दे दी जाती है कि इस दिन चांद जो है वो विजिबल हो जाएगा, लेकिन आपको असल में प्रॉब्लम ये है कि वो तो एक आपको पहले से कैलेंडर पे देते, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा आपकी लोकेलिटी और जिस एरिया में आप हैं उस लोकेलिटी में उसकी विजिबिलिटी हो रही है नहीं हो रही है। तो मेरा आपसे कहना ये होगा कि आप वहाँ पर, अगर ज़रूरी नहीं कि आप किसी को फिज़िकली देखें उस चांद को, मैं उसको एग्री नहीं कर रहा हूँ, फिज़िकली देखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाय लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उस पोजीशन पे जहाँ आप हैं वहाँ पर जो लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो बता सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर सर फर्स्ट डे ऑफ द मून हो गया है। और अगर आप उन साइंटिफिक लोगों से मालूम कर लें कि आप उस इलाके में, जिस इलाके में हैं उसका वहाँ फर्स्ट डे ऑफ द मून हो गया, तो आप उसमें रोज़े स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप फिज़िकली देखें, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो कैलकुलेशन सही है, लेकिन ये जिस इलाके में उस इलाके में वो उसका फर्स्ट डे ऑफ द मून हुआ ही नहीं हुआ है, क्योंकि ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू लोकेलिटी, जिस लोकेलिटी में आप होते हैं। ठीक है?